تو جناب اگلے برس کے لیے پاکستانی سیاست کے حوالے سے کیا پیش گوئی ہے؟ 2026 میں ہائبرڈ نظام مزید مضبوط ہوگا؟ اس کے لیے کچھ چیلنجز بھی سامنے آ سکتے ہیں، اور کیا اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان مفاہمت کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار محترم منیب فاروق صاحب۔ منیب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اگلے برس کے لیے کیا آپ کی پیش گوئی ہے کہ پاکستانی سیاست میں جو ہے اعتدال آئے گا، محاذرائی جاری رہے گی؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، بہت شکریہ عامر صاحب۔ دیکھ، گزارش یہ ہے کہ اگر ہم آپ جب تک obviously پچھلے سال کو نہ دیکھیں تو آپ اگلے سال کا تخمینہ نہیں لگا سکتے یا پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، 2025 میں تو سیاست جمود کا شکار رہی ہے، سیاسی ماحول میں بڑی گھٹن رہی ہے، بڑی تنگی رہی ہے۔ حکومت کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کے لیے تو موقف یا ان کے حالات مختلف ہیں، لیکن جو اپوزیشن ہے اس کو تو بے شمار مسائل کا سامنا رہا ہے، بالخصوص تحریک انصاف کو۔ تو سیاسی طور پر تو میں کوئی بہت بڑی سپیس کریٹ ہوتے ہوئے اس سال بھی ابھی تک تو زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا اپوزیشن کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے، جس میں سیاست کو پنپے یا ایٹ لیسٹ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کوئی ہو زیادہ۔ ابھی بھی نظام میں وہ سختی، وہ برہمی موجود ہے، اور تحریک انصاف کے لیے بھی زیادہ موجود ہے، جس کی وجہ سے معاملات الجھے ہوئے ہیں اور مشکل کا شکار ہے تحریک انصاف۔ لیکن کیونکہ بہت سی چیزیں ان ایکسپیکٹڈ بھی ہو جاتی ہیں، انفورسین ایونٹس بھی آتے ہیں، تو unless کہ there is something which is an unforeseen or which turns out to be an unforeseen event or which changes the entire discourse، تو پھر تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید کچھ سیاست میں میجر چینجز آئیں۔ ادروائز تو مجھے یہ جو تنگی ہے سیاست کے اندر، یہ ہی نظر آ رہی ہے کنٹینیو کرتی ہے۔ یہ جو آپ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو سیاست میں جمود ہے وہ اسی طرح سے لگتا ہے کہ برقرار رہے گا، ڈیڈ لاک اسی طرح سے برقرار رہے گا۔ اسی تناظر میں جو پاکستان کا ہائبرڈ نظام ہے، جس کو وزیر دفاع کہتے ہیں کہ جی ہائبرڈ نظام ہے اور چل رہا ہے بڑا اچھا، یہ اسی طرح رواں دواں رہے گا؟ یہ اس کو کوئی انٹرنل چیلنجز درپیش آ سکتے ہیں اگر ایکسٹرنل نہ بھی آئیں؟ بڑا اہم سوال ہے عامر صاحب۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اوور آل تو یہ نظام میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس نے پہلے خود کو کھڑا کیا، مضبوط کیا، اپنی جڑیں گہری کی، اس نظام کو انسولیٹ کیا، اور پھر انسولیشن کے بعد پھر نظام کے رستے میں جو رکاوٹیں تھیں ون بائی ون ان کو ایلیمنیٹ کیا، ان کو ختم کیا۔ تو نظام ریاست تو بہت مضبوط ہے، یہ ہائبرڈ یا الٹرا ہائبرڈ پرو میکس نظام ہے، بٹ اس کے اندر جو ایک سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اکنامک ڈیلیوری کا ہے۔ وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں، کچھ چیزیں وہ ہوں گی اکنامک ریسٹرکچرنگ کے اندر، کوئی ٹیم مینجمنٹ کے اندر کچھ چیزیں ضرور شاید امپروو کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیے، پرائم منسٹر کی بہت تعریف کی جاتی ہے اور وہ انہوں نے بڑا کام بھی کیا ہے، ہی از اے ڈوئر، بہت اچھی بات ہے، انہوں نے ڈپلومیٹکلی بہت کچھ اچیو کیا ہے، ویئرز پاکستان نے ملیٹریلی اور اسٹیچر وائز پاکستان کی بہت اہمیت ملی ہے۔ بٹ جو پرابلم ہے وہ ہے عام آدمی کا۔ کیا عام آدمی کی قوت خرید بہتر ہوئی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں انفلیشن کم ہوئی، فیئر ہے نا، بٹ انفلیشن ریٹ کا مطلب ہے قیمتیں بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے۔ دیٹ ڈز ناٹ نیسیسریلی مین کہ عام آدمی کی جیب میں پیسہ گیا ہے یا جاب اپرچونٹی زیادہ کریٹ ہو گئی ہے یا انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا ہو گیا ہے۔ انلیس کہ کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے، جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں، مہنگائی یا عام آدمی کی قوت خرید بڑھ جائے، یا سطح غربت سے لوگ کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے نیچے جانے کی، یہ ایکچوئل چینج ہوگا، اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ آپ نے بات کی کہ اکنامک ٹیم میں چینجز آ سکتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو اصلاحات جس کی توقع تھی کہ کوئی بامانے اصلاحات کریں گے، کوئی کفایت شاری اپنائیں گے، بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اس دور حکومت میں۔ تو یہ اس کا کتنا بڑا ایمبٹ ہوگا، دائرہ کار کتنا بڑا ہوگا؟ وہ اسپیسیفک ٹو دا اکنامک ٹیم ہوگا یا اس کی لپیٹ میں اور زیادہ؟ کیونکہ جو ہمارا سیاسی اشرافیہ ہے اس کے تو چلن وہی ہیں، وہی الللے تللے ہیں، وہی ان کا رہنے کا انداز ہے، تو اس میں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی ہے۔ تو کیا زیادہ بڑا ہو سکتا ہے چینج کا جو آپ بات کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے، میرے خیال میں یہ اس کی لائکلیہڈ بہت کم ہے، بلکہ اس وقت تو نہ ہونے کے برابر ہے کہ یہ ایکسٹینڈ ہو ٹو دا پرائم منسٹرز آفس۔ اچھا، یہ تو ابھی ممکن نظر نہیں آ رہا، جو کنسیڈرنگ کہ جو اس وقت حالات ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے بات کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے شہباز شریف صاحب کے لیے لائکنگ ہے، لیکن دیٹ ڈز ناٹ نیسیسریلی مین کہ جی پورے ہر
چیز جو اکنامک ٹیم کر رہی ہے اس کی بھی لائکنگ ہے، یا اگر پنجاب کے اندر ساری پالیسیز ہیں تو ساری پالیسیز کو حمایت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ڈفرنس آف اوپینین ضرور ہے، لیکن ابھی تک پرائم منسٹر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کھینچا تانی، کوئی پرابلم اس وقت پرائم منسٹر کو کام کرنے میں یا فیلڈ مارشل سے ان کا جو تعلق ہے جسے وہ ایگزیمپلری کہتے ہیں، اور یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے، دوسری سائیڈ بھی اس سے بھی یہ چیک آؤٹ ہوتا ہے، اٹ آل چیکس آؤٹ کہ یہ ابھی تک تو یہ معاملات درست جا رہے ہیں اور ان کی ڈائریکشن درست ہے. کچھ چینجز معاشی معاملات کے اندر میں سمجھتا ہوں شاید لائی جائیں گی، لیکن ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف پرائم منسٹرز آؤسٹر یا ایسا کچھ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کوئی انفورسین چیز اگر ہو جائے تو وہ انفورسین میں کیا کوئی راستہ نکل سکتا ہے ایسا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف ان کے درمیان کوئی مفاہمت کی کوئی سبیل ہو سکے؟ کوئی امکان ہے یا بالکل آپ رد کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے تو عامر جان صاحب اس کے چانسز صفر ہے کہ کوئی آپس میں ان کا رپروشما ہو یا حالات بہتر ہو جائیں. بٹ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جتنی مرضی بری حکومت کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ کی فالنگ آؤٹ بھی ہو جاتی ہے، ناؤ دا کوسچن ریمینز کیا خان صاحب از نیکسٹ ان لائن؟ کیا ان کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہے جو کہ دونوں فریق اتنے دور جا چکے ہیں؟ یہ ایک پرابلم اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ پرابلم تھا تو شہباز شریف صاحب ایز اے وائبل آپشن واز دیئر، بٹ اس وقت یہ بھی بات درست ہے کہ آپشنز کریٹ بھی کر لیے جاتے ہیں، اور وہ سہیل وڑائچ صاحب کے کالم نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ ونڈر بوائے اور سب کچھ. میرے خیال میں فی الحال اسٹیبلشمنٹ کا جو ریلائنس ہے وہ اپنے میریکل بوائے شہباز شریف صاحب کے اوپر ہے. ابھی ونڈر بوائے کی گنجائش اس وقت نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کی سیاست میں سرپرائزز ہیں، سم ٹائم ڈاؤن دا لائن یہ ہو سکتا ہے. وہ کامک کی اگر بات کریں تو ونڈر وومن کی جگہ نکلتی ہے، ونڈر بوائے کا تو میرے خیال میں کوئی کردار پتہ نہیں بنتا ہی نہیں بنتا. اچھا یہ بتائیے کہ مفاہمت کے لیے تحریک انصاف کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا اس کے سامنے شرائط رکھی گئی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کچھ اس طرح کے سٹیپس لے تو غالباً کوئی گنجائش نکل آئے، سیاسی آنچ میں کمی ہے، جو مخالفت ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس میں ذرا سی کمی آ سکے؟ دیکھیے ویسے تو بڑا مشکل ہے اس وقت یہ کہنا، لیکن میرے خیال میں ایز اے فرسٹ سٹیپ پی ٹی آئی کو شاید غیر مشروط اور ون سائیڈڈ تصفیہ کرنا پڑے گا اگر حالات کی بہتری وہ چاہتے ہیں، کیونکہ اس ڈسپنسیشن کے ساتھ ان فوج کے اندر جو اس وقت اقتدار ہے، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی مخاصمت ہے، اس میں تو مجھے کوئی پھر ادر ٹرن اراؤنڈ نظر نہیں آتا انلیس کہ کوئی پی ٹی آئی ایز اے پالیسی یہ کہے کہ نہیں ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، اس کانفرنٹیشن کو، اپنے تمام جو ان کے رینکس ہیں ان کو ان آرڈر کرے اور ان کو کہے جی کہ اٹیک ختم کیا جائے اور جینون ایک ایفرٹ کی جائے، ایک ڈائیلاگ کی اور معاملات کو درست کرنے کی، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک اپرچونٹی کریٹ ہو سکتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی کہ آپ سارا دن کسی کو سوشل میڈیا کے ذریعے گالیاں دیتے رہیں اور شام کو ایکسپیکٹ کریں کہ اس سے آپ کا تصفیہ ہو جائے گا. یہ تو بے تکی سی بات ہے. اچھا اسی تناظر میں بھی بات کر رہا تھا، تحریک انصاف کے ایک دو لوگوں سے بات ہوئی، سینئر لوگوں سے، وہ بڑا مطلب وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 2026 جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کا سال ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو آپٹیمزم ہے اس کی کوئی بنیاد ہے یا صرف ایک سبجیکٹو سی خواہش ہے ان کی؟ جی یہ فی الحال تو مجھے ایک ریٹرک نظر آتا ہے کیونکہ آلدو میں اس بات کا بہت بڑا بحثیت پاکستانی حامی ہوں کہ سیاست میں تناؤ کی کیفیت کم ہونی چاہیے، خان صاحب بھی باہر آئے اور ان کی پارٹی کو بھی سپیس ملے اور سیاسی نظام تو تبھی پھولے پھلے گئے. لیکن آج کے حالات دیکھتے ہوئے، دوبارہ میں کہوں گا آج کے حالات دیکھتے ہوئے مجھے 1% بھی اس بات کی انڈیکیشن نہیں مل رہی کہ خان صاحب باہر آئیں گے آج کے حالات. اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے مذاکرات کی بات کی، اور ظاہر ہے کہ اس کی جو بھی انہوں نے آفر کیا اس کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کی قیادت کی طرف سے متضاد اشارے مل رہے ہیں. تو اگر مذاکرات آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پہلا سوال اگلے برس 26 کے اندر وہ مذاکرات جو ہیں وہ حکومتی سے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں جو ہے مفاہمت کے لیے جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی چانس نہیں ہے، لیکن براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی ضرورت ہوگی انہیں؟ دیکھیے یہ مذاکرات ایک ایسے ہی ہے کہ آپ کچھ چیزیں اپنے جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں ان کو تقویت دینے کے لیے یا ان کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے بھی کرتے ہیں، جو حکومت نے کیا ہے. کوئی بھی حکومت یہی کرتی ہے نا، جمہوری حکومت کے جی آئیں بیٹھیں ڈائیلاگ کریں، بات کریں، ایکس وائی زی گفتن نشستن
برخاستن وہ والا کام ہوتا ہے، چائے بسکٹ کھائیں، صفے کالے کریں، ادھر سے ڈیمانڈز آئیں گی، ادھر سے ریزولوشن ہوگی کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ چیز تو ضرور ہو سکتی ہے. اب نئے عمرانی معاہدے کی بات ہو سکتی ہے، نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہو سکتی ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے what does it come down to? Does it mean کہ ہمارے ملک میں تناؤ ختم ہو جائے گا؟ دی آنسر از نو. کوئی صفحہ، کوئی معاہدہ، کوئی دستخط اس کی ضمانت نہیں دے سکتے. یا اگلے انتخابات جو صاف شفاف ہو جائیں، اس کا کوئی مطلب ہے؟ کوئی آپ شیورٹی لے لیں، نظر نہیں آتا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ایک تو تذکرہ کیا کہ شہباز حکومت کے لیے معاشی چیلنج یقیناً بہت بڑا ہے، اس کے علاوہ اور کیا چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہ معیشت کے علاوہ دہشت گردی کا چیلنج ظاہر ہے کہ ریاست پاکستان کو درپیش ہے، یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ چیلنج ہے، بیرونی محاذ پہ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے حق میں چیزیں ہیں، لیکن کوئی انفورسین چیز ایک دم آپ کے سامنے آ سکتی ہے. یہ ٹرمپ کی دنیا ہے نا، وہ تو پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنجز بالکل ہیں، لیکن سب سے بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کے اندر جو اگر آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اور اس کا پیوٹ ہے آپ کا اکنامک سٹیبلٹی، تو وہ اکنامک سٹیبلٹی جس کے مائکرو اکنامک فگرز ہمیں ضرور بتا رہے ہیں کہ وہ آئی ہے اور ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے. ایک شہباز شریف صاحب کے کریڈٹ پہ یہ بات جاتی ہے کہ انہوں نے نوز ڈائیو پہ جاتی بھی معیشت کو بچایا، بینکرپسی سے بچایا، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل سٹرائک کی PDM-1 میں، اس کے بعد بھی چیزوں کو بہتر کیا. بٹ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیونڈ دی کیپیسٹی آف دا پرائم منسٹر ہے. ان کے اندر اب جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں وہ تو ایک موجود ہے، بٹ اس میں پرائم منسٹر کی تو حمایت ہے جو کہ پاکستان کی فوج کو اور نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو حاصل ہے. پاکستان ایز اے ہارڈ اسٹیٹ، اس کے کیا امپیکٹ ہوگا، یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں اور میٹر کر بھی رہی ہیں. بٹ اکنامک اسٹیبلٹی از دا بیس پوائنٹ. اگر وہ درست ہوگا تو سب درست ہوگا. بہت بہت شکریہ منیب صاحب. بالکل صحیح بات ہے کہ جی معیشت جو ہے وہ کی ہوتی ہے، لیکن اگر معیشت ٹھیک ہونا ہے تو ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا کہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی سیاست جو ہے وہ مستحکم نہ ہو، اس کے اندر ایک سیاسی استحکام نہ ہے. تو یہ پاکستان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ معیشت پہلے ٹھیک ہوگی یا پاکستان کی سیاست ٹھیک ہوگی.